السلام علیکم۔ پروگرام تھنک پاکستان ود رانا اعجاز احمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں میں بات کروں گا پاکستان میں جو 8 فروری کو عام انتخابات ہوئے اور اس کے بعد 9 فروری کو جو سانحہ ہوا جس میں ایک مینڈیٹ ایک مخصوص پارٹی کا چوری کرنے کی کوشش کی گئی اور ابھی تک وہ کوشش جاری ہے، اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ اہم انتخابات تھے 2024 کے عام انتخابات، اور 8 فروری کو یہ ان کا انعقاد ہوا بڑا کامیابی کے ساتھ۔ مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات جو ہیں وہ پرامن تھے اور کسی حد تک یہ فری اینڈ فیئر کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوشش تو بہت کی گئی کہ جی دوسری جماعتوں کو جو ہے جن کو شاید برسر اقتدار لانا مقصد ہے ان کو سیٹیں جتوا دی جائیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آزاد امیدواروں کا کہ جن کا کوئی انتخابی نشان بھی نہیں تھا وہ پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں جیت گئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام نے خاص طور پہ یوتھ نے جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن سیٹوں پر یا جن نشستوں پر ریگنگ ہوئی ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد والی سیٹ پر یا جناب جو ہے اون چودھری صاحب جو ہیں وہ جتوا دیے گئے غلط طریقے سے سلمان اکرم راجہ کے اگینسٹ، حالانکہ وہ جیت چکے تھے۔ اس کے علاوہ پھر ریحانہ ڈار صاحبہ کی جو سیٹ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ جیت چکی تھی۔ گزشتہ 2018 کے انتخابات کی طرح خواجہ آصف صاحب نے دوبارہ جو ہے ریگنگ کے ذریعے سے وہ سیٹ حاصل کر لی۔ اس طرح اور کوئی 10-12 سیٹیں نظر آتی ہیں، گو کہ پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ وہ شاید 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں صوبائی اور مرکز کی ملا کے، بہرحال ان سب پر وہ عدالت میں جا چکے ہیں۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم رائے دہندگان جو ہیں اپنے ووٹ کا تحفظ کر سکیں گے، اور اگر کر سکیں گے تو کیا اس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان میں جو ہے صحیح معنوں میں عوامی حکومت جو ہے اس کا جو ہے وہ بول بالا ہونا چاہیے، کیونکہ اتنے بڑے عوامی رائے کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے، انتہائی پرامن طریقے کے ساتھ احتجاج ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ابھی الیکشن کمیشن کے مطابق 100 سیٹیں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کی ہیں، اس میں سے 10-11 وہ ہیں جو آپ علیحدہ کر سکتے ہیں، یعنی 89 سیٹس جو ہیں وہ پیورلی پی ٹی آئی کی ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق، اور باقی جبکہ 66 سیٹیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی الیکشن کمیشن کے مطابق ابھی تک جو رزلٹ آئے ہیں اس کے مطابق ہے، تو وہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت بنائیں گے؟ یعنی ایک بڑی ایک عجیب بات ہے، لیکن کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ پرامن احتجاج کے لیے ذرا تیار رہیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے قانون کو اور کسی سرکاری یا نجی جائیداد کو نقصان پہنچائے بغیر اپنا یہ احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ کروائے کہ جی ہمارے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، ہمارے مینڈیٹ کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنی رائے دے دی ہے، اور ہماری رائے کے مطابق فارم 45 پر جو افراد جیتے ہیں انہی کو ہی فارم 47 میں ظاہر کیا جائے۔ میرے جیسے لوگوں کو جن کو 45 اور 47 کا فرق نہیں پتہ تھا وہ بھی پتہ چل گیا ہے، تو بہت باکمال بات ہے کہ ایک جیل میں بیٹھے ہوئے شخص نے پوری قوم کو، جس کو فارم 45 اور فارم 47 کا پتہ ہی نہیں تھا، آج ایک ان پڑھ جاہل آدمی سے لے کر پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تک اور دوسرے لوگوں تک سب کو فارم 45 اور 47 میں فرق پتہ چل گیا ہے۔ تو بہرحال اس میں امید کے ساتھ کہ آپ اور میں ہم سب پرامن طریقے سے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کریں گے۔ بہت شکریہ۔